العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيء أو عظم. رواه مسلم. محترم سامعین، آج کی ہماری حدیث قضاء حاجت کے بعد آداب سے متعلق ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اس حدیث کے تعلق سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ دراصل ایک واقعہ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، جیسا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، ان سلمان قال قیل قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھلائی ہے، یہاں تک کہ آداب قضاء حاجت کو بھی. تو انہوں نے کہا کہ اجل، ہاں، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم قبلے کا استقبال کریں بغائط او بول، پیشاب کے ذریعے سے، پیشاب کی حالت میں یا پاخانے کی حالت میں، او ان نستنجی بالیمین، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا ہم 3 پتھروں سے کم کے ذریعے سے استنجا کریں، پاکی حاصل کریں، او ان نستنجی برجین او عظم، یا ہم کسی گوبر یا ہڈی سے ہم استنجا کریں، لید سے، گوبر سے یا ہڈی سے ہم استنجا کریں. اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اگر تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ ہم پیشاب اور پاخانے کی حالت میں قبلے کا استقبال نہیں کریں گے، یعنی اگر ہم پیشاب کی حالت میں ہیں تو اپنا رخ قبلے کی جانب نہیں کریں گے. ہم پیشاب یا پیخانے کی حالت میں ہیں، قضاء حاجت کی حالت میں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم نہ قبلے کا استقبال کریں گے، نہ قبلے کو اپنے پیچھے حصے پہ رکھیں گے، یعنی ہم نہ اپنے رخ کو قبلے کی جانب کریں گے اور نہ ہی اپنے پچھواڑے کو قبلے کی جانب رکھیں گے، پشت کو قبلے کی جانب رکھیں گے. یہ پہلی چیز کے اندر ذکر کی گئی. دوسری جو چیز ذکر کی گئی ہے، او ان نستنجی بالیمین، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں. پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت پیشاب میں ذکر کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے منع فرمایا تھا. اس حدیث کے اندر بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ بات پہلی بات سے تھوڑی مختلف ہے، اور دونوں کے اندر جو علت ہے منع کرنے کی وہ ایک ہے، اور وہ علت یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے دائیں ہاتھ پہ نہ پڑیں، اور یہ کہ دایاں ہاتھ مکرم ہے، اسے گندگیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے. پچھلی حدیث میں جو بات ذکر کی گئی تھی وہ یہ کہ پیشاب کی حالت میں دائیں ہاتھ سے آدمی اپنی شرمگاہ کو، اپنے ذکر کو نہ چھوئے. تو دونوں چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، یعنی حالت پیشاب میں بھی ہمیں اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا ہے، اور اسی طریقے سے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم پاکی حاصل کریں، پیشاب کی نجاست کو دور کریں، تو اس نجاست کو دائیں ہاتھ سے دور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دائیں ہاتھ مکرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو
ہر مکرم چیز کے لیے استعمال کرتے تھے اور بایاں ہاتھ گندگیوں کی صفائی اور گندے کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تیسری جو بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ او ان نستنجی باقل من 3 احجار، کہ 3 پتھروں سے کم سے ہم طہارت حاصل کریں۔ یعنی اگر ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اور اپنی حاجت کو پوری کرنے کے بعد نجاست کو دور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کم از کم 3 پتھر ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے ہم استنجا کریں، جن کے ذریعے سے ہم اپنی پاکی حاصل کریں۔ پیچھے احادیث کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو ایسی صورت میں اپنے ساتھ پانی لے کر چلتے تھے، جیسا کہ صحابی سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈول جس میں پانی ہوتا تھا اور ایک نیزہ لے کر چلتے تھے۔ تو یہاں بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب ہم استنجا کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں اور پانی کے بجائے پتھروں کا استعمال کرنا ہو تو ایسی صورت میں ہم پتھروں کو پہلے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی حاجت پوری کر لیں اور جب صفائی کا معاملہ درپیش ہو، نجاست کو دور کرنا ہو تو اس صورت میں ہم ڈھونڈتے پھرے کہ کہاں پہ پتھر ہے اور اس پتھر کے ذریعے سے ہم اپنی پاکی کو دور کریں۔ اور ایسی صورت میں جب ہم کھڑے ہو کر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو پیشاب کے چھٹے، اسی طریقے سے گندگیاں جو پیشاب اور پیخانے کی ہوں گی ہمارے بدن کے اندر، ہمارے کپڑے کے اندر لگ جائیں گے اور سرایت کر جائیں گی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم جب استنجا کے لیے جائیں کسی میدان میں اور وہاں پہ پانی میسر نہ ہو، بہتر تو یہ ہے کہ آدمی پانی کے ذریعے سے استنجا حاصل کرے، پانی کے ذریعے سے حاصل کرے، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں پتھروں کا اہتمام قضاء حاجت سے پہلے کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ساتھ لیتے تھے اور وہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پانی کو لے کر چلتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اس سے اپنی نجاست کو دور کرتے تھے۔ چوتھی چیز جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے او ان نستنجی برجیء او عظم، یا ہم کسی رجی کہتے ہیں گوبر، لید سے ہم استنجا کریں، او عظم یا ہڈی سے۔ تو یہاں پہ اس بات سے منع کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ استنجا کے سلسلے میں استنجا کے لیے ہڈی یا گوبر کو استعمال کیا جائے اور اس سے پاکی حاصل کی جائے۔ پچھلے حدیث میں جو ذکر کیا گیا 3 پتھروں کا ذکر کیا گیا اور یہاں منع کیا گیا ہے ہڈی یا گوبر یا لید یا اس طرح کی چیزیں جو کہ جانوروں کے گوبر سے پیخانے سے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو علت بیان کی گئی ہے وہ ایک دوسری حدیث کے اندر مروی ہے، ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بات مروی ہے کہ یہ چیز جنوں کا کھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی زیارت کی، وہاں پہ سوال و جواب ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی بات چیت ہوئی اور اس کے اندر یہ وضاحت کی گئی کہ وہ ہر ہڈی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے وہ جنوں کے لیے بھرپور ہوگی، یعنی ہڈیاں کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پھینک دیتے ہیں، اور پھینک دیتے ہیں ہر وہ ہڈی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، جب ہم اس ہڈی کو پھینک دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ہڈی گوشت سے بھری ہوئی جنوں کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو لید کا ذکر کیا گیا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ہڈی کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہڈی اور گوبر یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یا تو یہ حلال جانوروں کی ہوں گی یا حرام جانوروں کی ہوں گی، یا تو یہ حلال جانوروں کی ہوں گی یا حرام جانوروں کی ہوں گی۔ اگر حلال جانوروں کی ہے اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھایا گیا ہے ان ہڈیوں کو،
تو ایسی صورت میں یہ مسلمان جنوں کے لیے بطور کھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس سے جو چیزیں ہم کھا چکے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کے لیے بھرپور تیار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں، اگر یہ ہڈیاں حرام جانوروں کی ہیں تو ایسی صورت میں حرام جانور جس طریقے سے ہمارے لیے حرام ہیں اسی طریقے سے ہمارے مسلمان جن بھائیوں کے لیے حرام ہیں، تو اس کے اندر وہ صورت پیدا نہیں ہوتی ہے جو حلال ہڈیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز ہے کہ اگر ہڈیاں حرام ہوں گی، حرام جانوروں کی ہے، تو حرام جانوروں کی ہڈیاں نجس ہیں، اور جب نجس ہیں تو اس سے نجاست کو دور کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نجاست کو نجاست سے دور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جن ہڈیوں کا مقصود ہے، یہاں پہ جس سے منع کیا گیا ہے، وہ ہڈیاں بھی ہیں جو حلال جانوروں کی ہیں، اسی طریقے سے وہ ہڈیاں بھی ہیں جو حرام جانوروں کی ہیں۔ دونوں ہڈیوں سے کسی بھی صورت میں نجاست دور نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر گوبر کا معاملہ لے لیتے ہیں تو گوبر کبھی کبھی ان جانوروں کا ہوگا جو کہ پاک ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہیں، اس لیے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، اس کا پیشاب اور پاخانہ یہ پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے کھائیں، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی ہے۔ آپ خود مشاہدہ کیجئے، زمین آپ کے لیے پاک ہے، حدیث کے اندر ہے کہ زمین پاک ہے، اس سے تیمم کیا جاتا ہے پاک ہونے کی وجہ سے، لیکن کیا ہم زمین کی مٹی کو کھاتے ہیں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو اسے کھایا جائے، کچھ چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو جو چیزیں کھانے کی نہیں ہوتی ہیں انہیں کھانے میں استعمال نہیں کیا جائے گا، کھانے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرنیین کو جو کہ مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد ان کے حالات، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اونٹوں کے تعلق سے حکم دیا کہ جاؤ وہاں پہ اور وہاں جا کر اس کا پیشاب اور اس کا دودھ پیو۔ انہوں نے دودھ پیا، پیشاب پیا، ان کے حالات سدھر گئے، ان کی طبیعت جو خراب تھی وہ صحیح ہو گئی، اور صحیح ہونے کے بعد انہوں نے اسلام سے ارتداد کیا، اسلام سے پلٹ گئے، اور پلٹنے کے بعد انہوں نے جو اس صدقہ کے اونٹوں کا رکھوالا تھا اسے قتل کیا اور اس کے ساتھ جو معاملہ کیا۔ بہرکیف اس حدیث سے جو مقصود ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کو پینے کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بطور علاج تھا۔ اس میں دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، اور دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز سے علاج کرنے سے منع کیا ہے، اور حرام چیزوں میں نجس چیز بھی ہے، تو اگر پیشاب نجس ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علاج کرنے کا حکم نہیں دیتے، لیکن چونکہ نجس نہیں ہے، پاک ہیں، اور یہی پاک ہونے کی دلیل ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے علاج کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے، اس سے ہمیں جو دوسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ جانور جن کے گوشت حلال ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، اور ان پاک چیزوں کو بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہڈیوں کا جو ذکر ہوا، گوبروں کا جو ذکر آیا، بالخصوص گوبر کا ذکر، تو گوبر اگر ان جانوروں کا ہے جن کے گوشت کو کھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے چونکہ ہمارے جن بھائیوں کے کھانے کی چیز ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پاک ہے، پاک ہونے کے باوجود چونکہ جنوں کا کھانا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔
اب وہ کیا صورت اس کی بنتی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی صراحت نہیں آتی ہے کہ وہ کس صورت میں بنتا ہے، کیا بنتا ہے، کس طریقے سے اسے کھاتے ہیں یا کس طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسری صورت ہے جس کا علم ہمیں زیادہ تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر بتلایا نہیں گیا ہے، اس لیے اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم گوبر یا ہڈی چاہے پاک جانوروں کی ہو یا ان جانوروں کی ہو جن کے گوشت کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، جن کے گوشت کو کھانا حرام ہے، دونوں صورتوں میں اس سے ہم استنجا اور پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پاک ہونے کی صورت میں ہمارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ناپاک ہونے کی صورت میں نجاست کو نجاست سے دور نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بات اس کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر، اور وہ یہ کہ ان نستنجی باقل من 3 احجار، کہ استنجا کے لیے، پاکی کے لیے کم از کم 3 پتھروں کو استعمال کیا جائے گا۔ پاکی کے لیے کم از کم 3 پتھروں کو استعمال کیا جائے گا، یعنی 3 پتھروں سے کم میں پاکی حاصل کرنا درست نہیں ہے، بلکہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 3 پتھروں کو تلاش کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا پتھر ہو اور اس کے 3 کونے ہوں اور بآسانی اس سے ہم 3 پتھروں کی جگہ پہ ایک پتھر کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے 3 کونوں کو، 3 حصوں کو ہم پاکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بعض علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، اور بظاہر پاکی کا جو مقصد 3 پتھروں سے نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ آدمی کو مکمل پاکی حاصل ہو جائے، اسی لیے 3 پتھروں کا حکم دیا گیا ہے کہ 3 پتھروں سے مکمل طور سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی پتھر اتنا بڑا ہے جس سے آپ آسانی، جس کے 3 کونے ہوں، 3 حصے ہوں، اور اس سے آپ بآسانی اپنی نجاست کو دور کر سکتے ہیں، تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کے اندر احتیاط کا پہلو رکھا ہے، اور وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ایک ہی پتھر کو بار بار موڑ کر یا اس کے 3 کونوں کو استعمال کرے، تو ایسی صورت میں ایک کونے میں جس سے نجاست حاصل کی، جس سے نجاست پاک کی گئی ہے، جس سے نجاست کا ازالہ کیا گیا ہے، اس حصے میں جو نجاست لگی ہوئی ہو انسان کے کپڑے یا بدن پہ لگ جائے، اس لیے اس میں یہ احتیاط برتنی ضروری ہے۔ جبکہ اگر ہم 3 پتھر استعمال کرتے ہیں تو ایک ہم نے استعمال کیا، اس کے بعد اٹھا کر پھینک دیا، دوسرا استعمال کیا اور اس کو اٹھایا اور پھینک دیا، تیسرا استعمال کیا اور اسے اٹھا کر پھینک دیا، تو یہاں پہ ہم 3 پتھر جب لیتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں، جبکہ ایک ہی پتھر کو جب ہم بار بار موڑ کر استعمال کریں گے تو گندگی ہمارے ہاتھ میں لگنے کا امکان ہے۔ اس لیے کچھ علماء کرام نے 3 پتھر کو ہی بہتر سمجھا ہے، بجائے یہ کہ آدمی ایک پتھر کو استعمال کرے۔ لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ایک پتھر ملتا ہے جس کے 3 کونے ہیں، اور یا تو اس سے بڑے پتھر ملتے ہیں یا چھوٹے پتھر ملتے ہیں، بڑے ملتے ہیں جن کا اٹھانا ممکن نہیں ہے یا جن سے پاکی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسی ایک پتھر کے 3 کونوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکی حاصل کر لی جائے گی۔ اصل مقصد پاکی حاصل کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے ممکن ہو اگر پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے 3 پتھروں کا۔ اگر 3 پتھر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بڑے پتھر کے 3 کونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 3 پتھروں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود پاکی حاصل نہیں ہوتی، تو یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو 3 ہی استعمال کرنے ہیں، 3 سے زائد استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 3 پتھر استعمال کریں اور اس سے زائد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زائد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی بہتر ہے۔ جب تک پاکی مکمل طور سے حاصل نہ ہو جائے،
جب تک نجاست مکمل طور سے زائل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ پتھروں کو استعمال کرتے رہیں اور مکمل پاکی حاصل کریں۔ اب اگر آپ زائد پتھر استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں کتنے پتھر استعمال کریں گے؟ 3 سے اگر زائد استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ وتر اور طاق استعمال کریں، وتر اور طاق استعمال کریں، یعنی 3 استعمال کریں یا 5 استعمال کریں یا 7 استعمال کریں یا 9 استعمال کریں یا 11 استعمال کریں، اس طریقے سے آپ طاق استعمال کریں۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، کہ جو شخص سے پاکی حاصل کرے، پتھروں کے ذریعے سے پاکی حاصل کرے تو ایسی صورت میں طاق استعمال کرے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب حکم وارد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری روایت کے اندر اس بات کی صراحت ہے من استجمر ومن استجمر فلیوتر فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، کہ جو شخص پاکی حاصل کرے، جو نجاست کو دور کرے پتھروں کے ذریعے سے، ڈھیلوں کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں طاق لے۔ جس نے ایسا کیا اس نے بہت اچھا کیا، اور جس نے طاق استعمال نہیں کیا بلکہ 4 استعمال کیا، اسی طریقے سے جس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے 4 استعمال کیا، 6 استعمال کیا، وَمَن لَا فَلَا حَرَج، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی طاق استعمال کرنا یہ افضل ہے، اور اگر طاق استعمال نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ علماء کرام کا اس سے جڑے ہوئے ایک مسئلے سے اختلاف ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ کیا پاکی حاصل کرنے کے لیے صرف پتھروں کا اور اسی معنی میں مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال ضروری اور متعین ہے، یا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے صفائی حاصل ہو جائے، جس سے پاکی حاصل ہو جائے، جس سے نجاست دور ہو سکتی ہو، اسے بھی استعمال کرے تو کافی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ پتھر متعین نہیں ہیں، یہاں پہ استجمرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ثلاثۃ احجار کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پتھر متعین ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پتھر کے قائم مقام ہو اور جس سے نجاست دور ہو سکتی ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، لکڑی ہو، ٹیشو پیپرز ہوں، یا اس طریقے کی دوسری چیزیں ہوں، اس طرح کی دوسری چیزیں جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم پاکی حاصل کریں، مقصد یہ ہے کہ نجاست کو دور کرنا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اسی چیز سے، پتھر کے ذریعے سے ہی ہم نجاست دور کریں، بلکہ شریعت کے اندر پتھر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس مقام پہ وہ چیز آسان تھی۔ عرب کے اندر پتھر پائے جاتے تھے، پتھروں کے ذریعے سے نجاست حاصل کرنا یہ آسان تھا، اس لیے جب انہیں سمجھایا گیا، جب انہیں بتلایا گیا تو پتھروں کا ذکر کیا گیا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پتھر نہیں ملتے، مٹیاں ہیں، کھیت میں لوگ جاتے ہیں وہاں مٹیاں موجود ہوتی ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، تو ان ڈھیلوں کا استعمال پتھر کے قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے آپ جائیں گے بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے مقامات پہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو بسا اوقات پانی میسر نہیں ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فلائٹ میں ہیں یا دوسرے مقامات پہ ہیں تو وہاں پہ پتھر نہیں ملتا، آپ کو پانی موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آپ کے پاس وہاں پہ ٹیشو پیپرز موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ
جو ذکر کیا گیا ہے، جو پہلا قول ہے، پہلا قول اسی سے متعلق ہے کہ پتھر ضروری نہیں ہے، پتھر سے نجاست حاصل کرنا یہی ضروری نہیں ہے، یہی متعین نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پتھر کے قائم مقام ہے اسے آپ نجاست کے ازالے کے لیے، اسے آپ اپنے پیشاب پیخانے کے ازالت کے لیے قضاء حاجت کے بعد اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کے اندر کہا گیا ہے او ان نستنجی برجیع او عظم، کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں، اس سے منع کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہڈی سے اور اسی طریقے سے گوبر سے، ہڈی اور گوبر دونوں سے نجاست سے پاکی حاصل کرنا قضاء حاجت کے بعد پاک ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، استنجا سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اگر پتھر متعین ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً منع فرما دیتے کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی تخصیص کی ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ جو بقیہ چیزیں ہیں اور وہ پاک ہوں، شرط یہ ہے کہ پاک ہوں، جیسا کہ نجاست سے نجاست دور نہیں کی جا سکتی ہے، قاعدہ ہے۔ تو ایسی صورت میں پاک ہونا ضروری ہے، تو پاک ہونے کی صورت میں آپ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسی لیے منع فرمایا ہے ان دو چیزوں سے، تاکہ دوسری چیزوں کی پاکی کی دلیل بن سکے۔ دوسرا قول جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ استنجا کے اندر پتھر استعمال کرنا متعین ہے، اور یہی قول بعض ظاہریہ کا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس قول کی نسبت بعض ظاہریہ کی طرف کی ہے۔ چونکہ ظاہریہ عام طور سے حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں، اس کے اندر جو فقہ موجود ہوتی ہے، جو اس کے اندر علت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے احکامات کا استنباط کرتے ہیں، اس چیز کو ظاہریہ نہیں لیتے۔ ظاہریہ کے ہاں چونکہ قیاس نہیں ہے، اس لیے وہ علت تلاش نہیں کرتے، جو چیز حدیث کے اندر موجود ہے اسی پہ بظاہر عمل کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں اپنے اہل حدیث جماعت کے اندر جو ظاہر نص کو پکڑ کر اس شدت کے ساتھ علماء پہ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ یہ جاہل عوام ہوتے ہیں جنہیں شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ نص کو پکڑ کر کوئی حدیث ہے، اس حدیث کے ظاہری نص کو لے کر علماء کرام پہ تنقید کرتے ہیں، علماء کرام کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا قیاس ہے، یا آپ کی رائے ہے، یا آپ کی فہم ہے، اور ان بیچاروں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا یا انہیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ شریعت کے بعض اصول اور قواعد ہیں۔ شریعت نے اپنے احکامات کو دو طریقے سے بیان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کیسے مکمل ہو گیا؟ آج کے زمانے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم آج استعمال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا حکم کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، شریعت نے ہمیں دو طریقہ بیان کیا ہے۔ شریعت میں احکامات کو بیان کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اجمالاً اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری چیز تفصیلی ہے، اجمالی اور تفصیلی دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اجمالی جو چیزیں ہیں اس کے اندر علت ہے، اس کے اندر قواعد ہیں، اس کے اندر اصول ہیں۔ اگر ہم ان اصول اور قواعد کو چھوڑ دیں تو آج وہ شخص جو تنقید کرتا ہے، حدیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے علماء کرام پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ شخص خود اپنی زندگی اور اپنے ہر عمل کو حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر سارے احکامات کو تفصیلاً نہیں بیان کیے گئے، کچھ احکامات تفصیلی طور پہ بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ احکامات کے اصول اور قواعد کی جانب نشاندہی کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
بہت ساری چیزوں کی جانب نشاندہی کی ہے۔ عام طور سے قیاس پہ تنقید کی جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے چھوٹے علماء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے ہیں، علماء ہر صورت میں معزز اور مکرم ہیں، لیکن چھوٹے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، جن کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ اہل حدیث افراد جو کنورٹ ہوئے، یا آپ یہ کہیں کہ پہلے کسی دوسرے مسلک کی پیروی کرتے تھے، مسلک اہل حدیث میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا اور صحیح عقیدہ انہیں معلوم ہوا، صحیح احکامات ان کے سامنے آئے، قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے آئیں۔ یہ افراد بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے علماء کرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی فہم ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ ان کا اپنا قیاس ہے، ہمیں قیاس نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، بہت پیارے، بہت اچھے انداز میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے روزے دار کے بوسی سے متعلق سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارائیت لو تمضمضت، اے ابن عمر، اے عمر، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم کلی کر لو، یعنی روزے کی حالت میں اگر تم کلی کر لیتے ہو تو کیا تمہارا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پوچھا کیا گیا؟ روزے دار کے روزے سے متعلق جواب کیا دیا گیا؟ کلی سے متعلق جواب دیا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ کوئی کم علم شخص ربط بیان کر سکتا ہے؟ یہ قیاس نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کی جانب رہنمائی کی ہے کہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس جیسے دوسرے مسئلے پہ قیاس کیا جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی علت پائی جاتی ہے، آدمی کلی کرتا ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالتا ہے اور نکال دیتا ہے، اگر وہی پانی حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص بوسہ لیتا ہے اور جمع نہیں کرتا، مباشرت نہیں کرتا ہے، تو بوسہ لینے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، مباشرت سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی ہے۔ اور یہ افراد کہتے ہیں کہ قیاس نہیں ہے صرف قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کے اندر کی قیاس ہے، قرآن و حدیث ہے قیاس کی جانب رہنمائی کرتی ہیں۔ قیاس کی دو شکلیں ہیں، اصل میں قیاس کی دو شکلیں ہیں، ایک قیاس صحیح ہے اور ایک قیاس فاسد ہے۔ اور چونکہ یہ افراد احناف کی جانب سے آتے ہیں اور احناف کے یہاں قیاس بہت زیادہ ہے اور قیاس فاسد کی مثالیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے بدظن ہونے کی وجہ سے، قیاس سے بدظن ہونے کی وجہ سے صحیح قیاس پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اور اس چیز میں میں عوام الناس سے اور کم علم افراد سے یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے علماء اور حکمرانوں کی۔ علماء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اطاعت کا تقلید کا نہیں، اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور علماء ہی قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اچھی طریقے سے وہ اس کو جانتے ہیں، اسی لیے ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ علم میراث ہے جو انبیاء سے علماء تک منتقل ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو باتیں کہتے ہیں صحیح قیاس کے ذریعے سے، کیا وہ چیزیں باطل ہوتی ہیں؟ بالکل باطل نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ ظاہر نصوص کو لیتے ہیں، اور ہم میں سے بھی بعض افراد صرف ظاہر نصوص کو ہی پکڑتے ہیں، اور یہ چیز انتہائی غلط ہے۔
اور اگر کسی کو کوئی نص سمجھ میں نہیں آتا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو علماء کرام کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اور علماء کرام جس چیز کو جیسے سمجھاتے ہیں دلیلوں کی روشنی میں آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ بری ہیں، اس کے بعد آپ بری ہیں، آپ نے علماء کی اطاعت کی ہے تو آپ نے قرآن پہ عمل کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی عالم نے آپ کو کسی وجہ سے یا اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو غلط بتلا دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ بری ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کے قیامت کے دن آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقی عالم سے پوچھیں، جو بڑا عالم ہے، جو صحیح عالم ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے، اس سے آپ پوچھیں، ان لوگوں سے نہ پوچھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ علم نہیں دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کا بعض احکامات کا علم دیا ہے لیکن باریک مسائل کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو دوسرا قول تھا وہ یہ کہ استنجا کے لیے پتھر ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کپڑے یا لکڑیاں یا اسی طریقے سے ٹیشو پیپر کے ذریعے سے نجاست کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام کا یہ مسلک ہے کہ 3 پتھروں سے مراد یہ ہے کہ 3 بار پوچھا جائے، 3 بار نجاست کو دور کیا جائے، اور اس سلسلے میں 3 پتھر ضروری نہیں ہے، اگر کسی ایک پتھر کے 3 کونے ہیں تو اس سے بھی اگر اچھی طریقے سے صاف کر لیا جاتا ہے تو کافی ہے۔ جبکہ دوسرے افراد جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور یہی ظاہریہ کا یہ مذہب ہے کہ 3 پتھروں سے کم کافی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس کے اندر استقبال قبلہ کے تعلق سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حدیث ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تستقبلوا القبلہ، قبلے کا رخ نہ کرو، ولا تستدبروها اور اس کی جانب پشت نہ کرو، بغائط ولا بول پیشاب اور پیخانے کی حالت میں، ولیکن شرقوا او غربوا یا تو مشرق کی جانب ہو جاؤ یا مغرب کی جانب ہو جاؤ۔ اس حدیث کا تکملہ ہے، اس حدیث کا تکملہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ فننحرف عنها ونستغفر اللہ عز وجل۔ بخاری کے اندر ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد شام میں تشریف لے گئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شام گئے تو ہم نے وہاں پہ ٹوائلٹس، حمام پائے جو قبلے کی جانب بنائے گئے تھے، یعنی جو پیالہ فٹ کیا گیا تھا پیشاب اور پیخانے کرنے کے لیے، جو پیالے فٹ کیے جاتے ہیں، جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، اسے ہم نے کعبے کی جانب بنا ہوا پایا، فننحرف عنہا تو ہم اس سے اعراض کرتے تھے، یعنی کعبے کی جانب رخ ہے تو ایسی صورت میں ہم اس رخ کو تبدیل کر دیتے تھے اور دوسری جانب رخ کر لیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر قبلے کے استقبال یعنی اس کی جانب رخ کرنے اور اس کی جانب پشت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس منع کی وجہ سے یہ ہے کہ قبلے کا احترام ہر صورت ہمارے اوپر واجب ہے۔ حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، مشرق کی جانب ہو جاؤ، مغرب کی جانب ہو جاؤ۔ یہ اہل مدینہ کے لیے ہے، اہل مدینہ کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کا قبلہ جنوب کی جانب ہے، اور جنوب کی جانب ہونے کی وجہ سے اگر وہ جنوب کی جانب رخ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں قبلے کی جانب رخ ہوگا، اگر وہ شمال کی جانب رخ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی پشت قبلے کی جانب ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق یا مغرب کی جانب ہونے کا حکم دیا ہے۔ مشرق اور مغرب کی جانب حکم ان کے لیے ہے، لیکن ہندوستان کی اگر قبلے کی جہت نکالی جاتی ہے تو ہندوستان کی قبلے کی جہت مغرب کی جانب ہے،
تو اس اعتبار سے مغرب اور مشرق کی جانب رخ یا پشت نہیں کی جائے گی، یہاں پہ ہم جنوب و شمال کی جانب پشت کریں گے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے لفظ جو استعمال کیا ہے اس لفظ کے اعتبار سے ہے، اور اسی سے آپ جان سکتے ہیں کہ احادیث کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، صرف الفاظ کو لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو لیا جائے تو ایسی صورت میں ہندوستان میں آپ قبلے کی جانب رخ کر کے پیشاب و پیخانہ کر سکتے ہیں۔ ظاہریہ کے مذہب کو اگر لیا جائے، اس لیے کہ الفاظ شرق و غرب ہیں، لیکن اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ قبلے کی جانب رخ نہیں کیا جائے گا، قبلے کی جانب پشت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے انحراف کیا جائے گا اور دوسری جانب جو ہے پشت کی جائے گی۔ اس سلسلے میں قبلے کی جانب پشت کرنا اور قبلے کی جانب پشت نہ کرنے کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ نہی تحریم کے لیے ہے، حرمت کے لیے ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک قبلے کی جانب پشت کرنا یا قبلے کا استقبال کرنا دونوں کی دونوں حرام ہیں، اور اسی لیے اس سلسلے میں علماء کرام کی ایک جماعت کا قول یہی ہے کہ مطلقاً یہاں پہ منع ہے، چاہے آپ فضا کے اندر ہوں یا اسی طریقے سے عمارتوں کے درمیان ہوں، ہر صورت میں قبلے کا استقبال یا اس کی جانب پشت کرنا منع ہے۔ اور اسی چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم اور اسی طریقے سے ابن عربی، ابن حزم، شوکانی اور صاحب تحفہ علامہ مبارک فوری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور ان کی دلیل ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ہے، اور اس معنی میں دوسری احادیث جو وارد ہوئی ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مطلقاً چاہے آپ کسی عمارت کے اندر ہوں، چاہے آپ فضا کے اندر ہوں، دونوں صورتوں میں آپ قبلے کا مطلقاً استقبال اور استدبار یعنی اس کی جانب پشت اور رخ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے کہ وہ بنے ہوئے تھے قبلے کی جانب، اس کے باوجود انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ دوسرا قول امام مالک، امام شافعی اور اہل علم کی ایک جماعت کا ہے، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فضا کے اندر استقبال اور استدبار دونوں کی دونوں حرام ہے۔ فضا کے اندر آپ قبلے کا رخ نہیں کر سکتے، قبلے کے جانب پشت نہیں کر سکتے، لیکن عمارتوں کے درمیان، گھروں کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اور اسی کو علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور یہی امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ایک روایت ہے، اور حنابلہ کا مذہب بھی اسی کے مطابق ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں اور قبلے کی جانب استقبال کیے ہوئے ہیں، اور کعبے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی جانب آپ کا رخ ہے اور کعبے کی جانب آپ کی پشت ہے۔ اب اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ عمارتوں کے درمیان، آبادی کے اندر آپ قبلے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں، استدبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر تفصیلی طور پہ دیکھا جائے تو جو علت ہے وہ یہ کہ آپ اگر عمارتوں کے درمیان ہیں تو عمارتیں یہ کعبہ اور آپ کے درمیان حائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ علت ہے صحیح ہونے کی، قبلے کی جانب استقبال اور استدبار کرنے کی، تو ایسی صورت میں آپ جب فضا کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں بھی پہاڑ ہوتے ہیں، ٹیلے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اور قبلے کے درمیان حائل ہیں، تو وہاں بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ اس لیے بہتر یہی ہے اور راجح یہی ہے کہ آدمی نہ قبلے کا استقبال کرے نہ ہی قبلے کا استدبار کرے، نہ فضا کے اندر اور نہ ہی آبادی اور عمارت کے اندر۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی احادیث کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.